السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کولکاتہ میں جو ریزیڈنس ڈاکٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا تھا۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ حیوانیت والا ایک کام اس درجے کا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عام آدمی کی وہاں تک سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ ایسا بھی کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے، وہ پورے خبر آپ لوگ جانتے ہیں، پورے ملک میں آکروش ہے، لوگ آواز بلند کر رہے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ مجھے اللہ کے ہاں منہ دکھانا ہے کہ میرے پاس ایک سوشل پلیٹ فارم تھا۔ ایسے گندے اور گھنونے کام کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ تم برائی کو اپنی طاقت کے مطابق روکو، برائی کو جس لیول پہ تم روک سکتے ہو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ تو مطلب برائیوں کا لیول بھی ختم ہو جائے ایسی برائی ہے جہاں سوچ شیطانیت کے کاموں کو کہاں تک سوچا جا سکتا ہے، اس کی بھی حدیں کراس کرنے والا کام۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ ایسا گھنونا گندا حیوانیت سے بھی آگے بڑھ کر راچھس جو شیطان ہوتا ہے نا، سوچا نہیں جا سکتا، امیجن نہیں کیا جا سکتا ایسا خطرناک کام۔ آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس خبر کے سلسلے میں، تو 150 گرام تو منی نکلی ہے، ویرے نکلا ہے اس لیڈی ڈاکٹر کے اندر۔ جسم پر جگہ جگہ نشان بنے ہوئے ہیں کاٹنے کے، پیٹ پر، ہونٹ پر، کان پر، آنکھوں سے خون تھا، منہ سے خون تھا۔ گینگ ریپ کیا گیا ہے اس کے ساتھ، ریپ نہیں گینگ ریپ، اور گینگ ریپ بھی حدوں کو پار کر دینے والا واقعہ۔ پورے ملک میں آج ڈاکٹرز نے اسٹرائک بھی کی ہوئی تھی، اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پورے ملک کے اندر کہ ایسے حیوانوں کو سڑک پر لٹکا کر موت کی سزا دی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کیا بولوں، آپ ایسے سمجھ لو کہ الفاظ کم ہیں۔ اس گھنونے کام کو، اس انسانیت سے گرے ہوئے اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والے واقعے کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آواز اٹھائیے، سخت سے سخت آواز اٹھائیے۔ اور ایک طرف ایک افسوس کی بات یہ بھی مائنڈ میں آتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، بس انہی کے لیے کیوں ہمارے ملک میں آواز اٹھائی جاتی ہے؟ ورنہ اخبار تو آپ روزانہ کھولو، روزانہ اس طرح کے واقعات بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ہے نا، جوان لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ کے واقعات روزانہ اخباروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیوں آخر؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت ضرور دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تربیت بہت ضروری ہے۔ آج تربیت نہیں ہے، ایجوکیشن تو بہت دے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے پا رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر اپنے جونیئر ڈاکٹروں کے ساتھ تھی، اس نے کھانا وغیرہ کھایا، سب ہوا، تو جن کے ساتھ وہ رہتی تھی، جہاں وہ رہتی تھی، جہاں وہ کام کرتی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی لڑکی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی وہ لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یعنی وہاں ہوا جہاں سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ میں کیا بولوں، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ سوچتا ہوں کبھی کہ ہمارا ملک اس طرح کی چیزوں سے کب آزاد ہوگا، اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں کب رکیں گے۔ میں دبئی گیا، میں سعودی گیا اور ترکی گیا، ایسے واقعات سننے کو بھی نہیں ملتے۔ ہمارے ملک میں ایسے واقعات کب رکیں گے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے بھیانک واقعے سامنے آتے ہیں نا، اس پہ بھی سیاست ہوتی ہے، اس پہ بھی سیاست کی روٹیاں سیکی جاتی ہیں کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ بلقیس بانو کے کیس تھا، کتنا خطرناک تھا۔ بلقیس بانو 3 سال کی بچی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھاگیں جب گجرات میں دنگا ہوا، تو ان کے گھر کے کئی لوگوں کو مار دیا گیا، اور ان کی ماں کے ساتھ اور ان کی فیملی میں جتنی عورتیں تھیں ان کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا۔ یہ 3 مہینے کی گربھوتی تھی، ان کے ساتھ بھی بلاత్కాر کیا گیا۔ اور آخر میں کیا ہوا
کہ ابھی تک مجرموں کو سزا نہیں ملی ہے، 20 سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کو سزا نہیں ملی ہے۔ اناؤ میں کیا ہوا، ہاتھرس میں کیا ہوا، کیا بولوں میں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور دوسرا کام کہ تربیت پہ ہمیں اپنے بچوں کی خاص توجہ دینا چاہیے۔ تربیت کے بغیر اگر آپ نے ایجوکیشن دی بس اپنے بچوں کو، تو جیتے جاگتے حیوان آپ کے بچے بن سکتے ہیں۔ ایسے ہمارے بیچ ہی تو رہنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کا شیطان نہیں مرا ہوتا ہے، ان کے اندر کی حیوانیت جاگ جاتی ہے، درندگی جاگ جاتی ہے۔ یہ انسانوں کی شکل میں بھیڑی اور جانور اور درندوں سے بھی گرے ہوئے شیطان ہوتے ہیں۔ اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مجھے یاد آتا ہے قرآن کا پیغام، مجھے یاد آتی ہے قرآن کی تعلیم، مجھے اللہ کے حکم یاد آتے ہیں اس موقع پر کہ ہم سب کو بنانے والے خالق، ہم سب کو بنانے والے مالک، ہم سب کو بنانے والے اللہ نے اس سلسلے میں بڑی سخت سزا بیان فرمائی کہ زنا کرنے والے کی سخت سے سخت سزا اس کو دی جائے، وہ بھی گینگ ریپ، اور گینگ ریپ کرنے کے بعد آپ نے ایسا مارا۔ اسلام میں اس معاملے کی بڑی سخت سزا ہے۔ لوگ چاہیں کتنے اعتراض کریں اسلامی تعلیم پر، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسلام کے جو اصول ہیں نا، وہ انسانیت کے ہت میں ہیں، وہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ آج پورے انڈیا میں مانگ ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے جلدی سے سزا دی جائے۔ ہوگا کیا؟ اب کورٹ کچہری میں معاملہ چلے گا، سالوں لگیں گے، بعض دفعہ مجرم آزاد بھی ہو جاتا ہے اندر سانٹھ گانٹھ بنانے کے بعد، ہے نا۔ تو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایسے مجرم کو فوراً موت کی سزا دی جائے اور بھرے بازار میں لٹکا کے اس کو مارا جائے۔ یہی تو اسلام کہتا ہے۔ اسلام ایسا کیوں کہتا ہے کہ سخت سزا دی جائے فوراً، اور سزا دینے میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے، فوراً سزا دی جائے اور بیچ چوراہے پر دی جائے، سخت سے سخت دی جائے، تاکہ جو اس طرح کے درندے ہیں نا، ان کی روح کانپ جائے اور وہ اپنی درندگی کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ ایسا کرنے کی سوچ بھی رہے ہو نا، تو کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچے کہ ہمارا بھی یہی حشر ہونا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ماں باپ، اس بچی کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ 30 سال کی بچی، مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی وہ لڑکی، ماں باپ نے کتنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو ڈاکٹر بنایا ہوگا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ٹرینی ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی وہاں۔ ماں باپ نے کتنے خواب سجائے ہوں گے، کتنے ارمان سجائے ہوں گے، کیا کیا اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اور جب ہم ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں نا، جیسے میں مولانا بن رہا تھا، عالم بن رہا تھا، تو جیسے جیسے ہم اپنا کورس کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ مجھے اپنی لائف ایسے گزارنی ہے، مجھے اپنی لائف کو ایسے کرنا ہے۔ سوچ رہا تھا کہ اس فیملی پر کیا گزری ہوگی، والدین پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، صرف یہ ڈاکٹر نہیں بلکہ اس طرح کا جو بھی واقعہ ہمارے ملک میں ہو، اس کے خلاف سخت سے سخت آواز اٹھانے سے ہی کام بنے گا، ورنہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہم ہندوستانیوں کے اوپر جو ہے نا، اسی طرح سے سیاست کی روٹیاں سیکی جاتی رہیں گی، اور اسی طرح سے عام لوگوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ پھر بول رہا ہوں کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، بس اللہ تعالیٰ سے ان کے والدین کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اپنے ملک کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جانوروں کو نیست و نابود فرمائے، اور ہماری بہن بچیوں بیٹیوں کی ایسے درندوں سے، ایسے شر سے، ایسے شریروں سے، ایسے کمینوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔